سے کہہ رہا ہوں، سارے علماء کرام نہیں، چند علماء کرام جو سوشل میڈیا پہ بڑے متحرک ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ اسلام کی ایک تاریخ ہے، اس میں یہ وہ ڈرامہ ہے جسے آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ ڈرامہ ہے جو اس وقت میں ہمیں ان قوتوں سے نجات دلا سکتا ہے جو ہماری نوجوان نسل کو اسلام سے، ماں باپ کے رشتے سے، ماں باپ کے رشتے کے تقدس سے دور کر رہے تھے. یہ وہ ڈرامہ ہے. ان دنوں ایک ڈرامہ سیریل کے بہت چرچے ہیں. وہ ڈرامہ ہے ترکی کا، جس کا نام ہے دیریلیس ایرتغرل. ترکی میں اسے ایرتغرل بلاتے ہیں، پاکستان میں ارتغل بھی بلایا جاتا ہے. یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے سے پہلے کے واقعات ہیں کہ کس طرح سازشوں کو روندا گیا، کس طرح بغاوتوں کو کچلا گیا، کس کس سے مقابلے ہوئے، منگولوں کو کہاں پر شکست دی، اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد سے پہلے مسلمانوں نے کتنے پیچ و خم دیکھے ہیں. یہ ساری کہانی اس ڈرامے میں ہے. اس کا ایک عنصر یہ بھی سامنے آیا کہ اس سے ریٹنگ میں اضافہ ہوتا ہے. تو سوچئے کہ ایک ایسا ڈرامہ سیریل جس میں نہ تو لغویات ہیں نہ جسموں کی نمائش کی گئی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی اتنی ریٹنگ ہے، اور دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں اس وقت وہ ٹاپ 10 کے اندر کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے اسلام کا بہترین امیج اجاگر ہو رہا ہے. رانا صاحب، دو طرح کے نظریات ہیں. ایک نظریہ ان کا ہے جنہوں نے ڈر ہے، اور یہ ڈرامہ سیریل اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے کس حد تک مفید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ایک وہ ڈرامہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ہماری نوجوان نسل کو بھی دیکھنا چاہیے. پاکستان کے اندر یاسر اربوں ڈالر صرف پاکستانی قوم کی نسل کو بگاڑنے کے لیے بیرونی قوتیں خرچ کر رہی تھی. ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے یہاں پہ این جی اوز کے ذریعے، یہاں پر مختلف ڈرامہ سیریز کے ذریعے، یہاں پر مختلف پروگراموں کے ذریعے، مختلف ورک شاپس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب دیکھیں، یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں بتا دیا گیا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر طاقت کوئی نہیں، جس میں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی سب سے بڑی ہے. اب جس طرح قرآن پاک میں ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بسر کرو، تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے. اس ڈرامے میں یہ سب کچھ دکھا دیا گیا ہے، اور اس ڈرامے میں وہ نشاندہی بھی کر دی گئی ہے جو آج جس پہ اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں نا، جو اربوں ڈالر آج خرچ ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر، تمام مسلم ممالک میں گمراہ کرنے کے لیے، ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے، بے حیائی پیدا کرنے کے لیے. کیا نہیں ہو رہا آج کل؟ یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا. آپ دیکھیں اس وقت مسلمان حکمرانوں کے وہاں پر کنیزیں کون تھیں، کس طرح ان کو ٹرین کیا جاتا تھا، کتنے پیسے ان پر خرچ کیے جاتے تھے، کس طرح ان محلوں کے اندر جو دوسرے غلام تھے یا فوجی بھرتی کیے جاتے تھے ان پر کتنے ڈالرز اس وقت کے پیسے خرچ کیے جاتے تھے، صرف کس لیے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرو، ان کو اسلام سے دور لے کر جاؤ، ان کے خلاف سازشیں کرو، ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان کا خاتمہ کر دو. آج وہی وقت ہے یسر. یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے جس فیصلے میں یہ ڈرامہ دوبارہ دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں، آج پھر وہی وقت آ گیا ہے کہ آج ہماری صفوں کے اندر، ہمارے گھروں میں ڈراموں کی صورت میں، ہمارے موبائلز پر نیٹ آن کریں آپ، فیس بک کی صورت میں، دیگر معاملات میں وہی چیزیں دوبارہ شروع ہو گئی تھی جو ارطغرل کے وقت میں تھی. یعنی ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے ہم پر جو لاکھوں نہیں اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے تھے، اسی کام پہ ہو رہے تھے نا. اب یہ جو ڈرامہ، میں تو چیلنج سے کہتا ہوں، جب میں نے ایک دن ڈرامہ، جس دن آپ نے ذکر کیا، میں نے ڈرامہ دیکھنا شروع کیا، اور قسم لے لیں اب گھر جا کے ٹی وی نہیں دیکھتا. اور رانا صاحب، یہی ہوتا ہے میرے بچوں سے لے کے بالکل بڑوں کی عمر تک کے لوگ، یعنی ہمارے جو گھر والے ہیں یا بڑے جو ہیں، وہ ڈرامہ سیریل دیکھنے پہ اعتقاد نہیں رکھتے. حالانکہ گھر پہ کوئی اگر ڈرامہ دیکھ بھی رہا ہوتا تھا نا تو دو چار باتیں سنا دیا کرتے تھے، بند کرو، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. لیکن اس وقت بڑے سے لے کے چھوٹے تک ہر کوئی اس میں اتنا محو ہے، نہ ٹائم کا پتہ ہے نہ کھانے پینے کا پتہ ہے، سب اس میں محو ہے. تو کچھ نہ کچھ بات تو اس میں ہے. دیکھیں بڑی اچھی. دیکھیں، میرے بچوں نے بھی مجھے کہا، اور کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو سب اس طرح ہاتھ رکھ کے یہ ادب سے ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں پر دیکھتے ہیں کہ برا وقت آنے لگا ہے، آپ دیکھیں ہر مسلمان حکمران جو ہے، کامیاب حکمران، اس کے پیچھے ایک روحانی طاقت ہوتی ہے. روحانی طاقت کون ہوتی ہے؟ وہ طاقت جسے اللہ نے جس کی ڈیوٹی متعین کی ہوتی ہے. تم جا کر اس مسلمان کو بتاؤ کہ تمہارے راستے کیا ہیں، تم نے کس راستے سے چلنا ہے، کس طرح تم نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دینی ہے چند لوگوں کے ساتھ. لیکن رانا صاحب، آپ شاید ذکر کر رہے ہیں اس کے کردار ابن العربی کے حوالے سے. اسی ڈرامے میں دیکھیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں
آپ اس ڈرامے میں دیکھیں، اس ڈرامے کی آپ 35ویں قسط ہے کہ جب وہ ارطغرل بڑا پریشان ہوتا ہے تو آپ یاد کریں کہ وہ ہم عربی جو ہیں وہ آ کے کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو اس سے مثال دیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی، کہ ان کے اوپر جب وقت آیا وہ آب شفا والا وہ سارا واقعہ جب انہیں سناتے ہیں، اور یہ کیوں، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. ہمارے علماء کرام اگر ہمیں پہلے دن سے، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، سارے علماء کرام نہیں، چند علماء کرام جو سوشل میڈیا پہ بڑے متحرک ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ اسلام کی ایک تاریخ ہے، اس میں یہ وہ ڈرامہ ہے جسے آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ ڈرامہ ہے جو اس وقت میں ہمیں ان قوتوں سے نجات دلا سکتا ہے جو ہماری نوجوان نسل کو اسلام سے، ماں باپ کے رشتے سے، ماں باپ کے رشتے کے تقدس سے دور کر رہے تھے. یہ وہ ڈرامہ ہے. رانا صاحب ایک چھوٹی سی اور بات، ایک ایپلیکیشن ہے، اس کے اوپر موویز پڑی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر اگر آپ پہلے کچھ عرصے پہلے جا کے دیکھیں تو سب ہالی ووڈ کے جو ڈراما سیریز تھے وہ ٹاپ 10 میں آتے تھے. اس وقت کسی نے کوئی بات نہیں کی، کسی نے کوئی ان پہ فتویٰ نہیں لگایا، لیکن اب ان دنوں میں ٹاپ 10 کے اندر دریلیس ایرتغرل کا نام آتا ہے. اب سب باتیں کرنا شروع ہو گئے، اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ ترکی جو ملک ہے وہ خود ایک سیکولر ملک ہے، وہ ہمیں دین کیا سکھائے گا، یہ جو جتنے اس میں ایکٹریس ہیں ان کی زندگی کچھ اور ہے، یہ ہمیں اسلام کیا سکھائے. لیکن زندگی ان کی کیا ہے، وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہمیں بھی ماضی دکھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں آپ کیا تھے. آپ کو پتا ہے اس ڈرامے کو انڈیا کے اندر بین کر دیا گیا. انڈیا کے اندر اگر کسی کا موبائل پکڑے اور اس کے موبائل پہ اس ڈرامے کی کوئی پکچر بھی ہو تو اس کو سزا دی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ اسلامی ممالک کے اندر جو برائے نام اسلامی ممالک رہ گئے ہیں، اس ڈرامے پر پابندی لگا دی گئی. کیوں لگا دی گئی؟ یہ ڈرامہ ایک تاریخ ہے. اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ یہودی ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے. اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ جو آج کی عالمی قوتیں بنی ہوئی ہیں وہ عالمی قوتیں بننے کے لیے انہوں نے کون کون سے گنونے کھیل کھیلے تھے. اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تقسیم کس طرح کی گئی. اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمان سچا مسلمان ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی. اس میں بتایا گیا ہے کہ شہیدوں کو سلوٹ کس طرح کرنا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ والدین کا ادب کیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ حالت جنگ میں ہو، جو بھی ہو، جب نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کرو. یہ چیزیں ہیں نا. یہ جو اب تنقیدیں ہو رہی ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ ڈرامہ اس پہ رکھا، اس پہ ہی ہو گیا. بھائی لاکھوں اربوں ڈالر جو ہے نا، اربوں ڈالر ضائع ہو گئے ہیں کیونکہ اب لوگ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. ہمیں جب اپنی تاریخ کا پتہ لگنا شروع ہو جائے گا، جب ہمارے بچوں کو یہ علم ہوگا کہ ایک مسلمان کیا طاقت تھی، مسلمان کس طرح آگے بڑھے، کس طرح سلطنتیں مسلمانوں نے پوری دنیا میں راج کیا. آپ مجھے بتائیں، یہی خاندان تھا نا، یہی قبیلہ نکلا جس نے جا کے مسجد نبوی کی تعمیر کی. آپ یہی قبیلہ نکلا جس نے جا کر آگے سلطنت عثمانیہ جب آئی تو حرم پاک کی تعمیر ہوئی. یہی نکلا جا کے کون کون سی ہماری مقدس عبادت گاہیں ہیں جن کی تعمیر انہوں نے نہیں کی. معاملہ یہ نہیں کہ ترک کون تھا یا کیوں تھا. ہم یہ تو ایک تاریخ دکھائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں اٹھو. آج چونکہ وقت وہی ہے یاسر، میں پھر کہہ رہا ہوں آج پھر وہی وقت ہے کہ ہمیں متحد ہونے کا وقت ہے. یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے نا، اسی وقت طرح پہلے گمراہ کیا جاتا تھا عورتوں کے ذریعے، دیگر مسائل کے ذریعے. وہی سلسلہ اب شروع ہوا تھا، لیکن الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یعنی اختلاف رائے رکھنا ہے تو کم از کم ڈرامہ دیکھ کے اختلاف رائے رکھیے، اوقات پہ بات کیجئے، سنی سنائی باتوں پہ اختلاف مت رکھیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں